بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریئلٹی چینل کے دیکھنے والے معزز خواتین و حضرات، اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں آپ کو رزق کی تنگی اور قرض سے نجات کا مجرب اور خاص عمل بتاؤں گا۔ یہ عمل بہت ہی آسان ہے، بس سجدے میں سر رکھ کر 21 بار پڑھ لیں، ہر مشکل اور پریشانی فوری ختم ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، اگر کسی نے جائز مراد مانگنی ہے جو پوری نہ ہو رہی ہو تو عشاء کی نماز کے بعد مرد حضرات مسجد میں اور خواتین گھر میں یہ عمل کریں۔ ناظرین، آپ نے یہ عمل سجدے میں سر رکھ کر پڑھنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے وہ مراد وہ حاجت مانگنی ہے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کی ہر دعا اور ہر مراد کو قبول فرمائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام دکھ درد دور فرما دے گا۔ پیارے دوستو، مجھ سے گارنٹی لے لیں، جو کوئی بھی یہ عمل کرے گا اس کو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ حاصل ہوگا۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کی روح سے یہ وظیفہ بتایا جا رہا ہے، اس لیے پوری یقین کامل اور سچے دل سے اس عمل کو آزمائیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی، کیونکہ یہ قرآنی سورہ کا انتہائی طاقتور وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے رزق کی بارش ایسے ہوگی کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ اس عمل کو جس نے بھی پڑھا انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ پیارے دوستوں اور بہنوں، یہ سورہ فاتحہ کا مجرب ترین عمل ہے۔ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، 3.5 آیتیں اللہ کے لیے اور 3.5 آیتیں بندے کے لیے ہیں، بلکہ کتابوں میں ملتا ہے کہ ابلیس بھی 4 مرتبہ رویا اور اس نے آنسو بہائے تھے۔ ایک اس وقت جب اس پر رب کی لعنت ہوئی، دوسرا اس وقت جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، تیسرا اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی و رسول بنایا گیا، چوتھا اس وقت جب یہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی، کیونکہ سورہ فاتحہ ابلیس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ سورہ فاتحہ کی دعا سب سے زیادہ نفع بخش اور تاثیر والی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بندے کو اس سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دے اور اس کو اپنی بندگی پر اور گناہوں کے چھوڑنے پر مدد کر دے تو دنیا و آخرت میں اس کو کوئی برائی چھو نہیں سکتی۔ پیارے دوستو، سورہ فاتحہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ قرآن کریم میں سب سے پہلے نمبر پر سورہ فاتحہ ہی لکھی گئی ہے اور نماز میں قرأت بھی اسی سے شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ کو ام الکتاب اور سورہ شفا بھی کہتے ہیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ پیارے دوستو، سورہ فاتحہ ہر مسئلے کا حل اور ہر بیماری کا علاج اور دوا ہے، لہٰذا اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے یا آپ کی کوئی جائز حاجت ہے تو عشاء کی نماز کے بعد سجدے میں سر رکھ کر سورہ فاتحہ اس طرح پڑھیں کہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچیں تو 21 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے رہیں۔ جب 21 بار مکمل ہو جائیں تو اس سورہ کو مکمل پڑھ کر سجدے سے سر اٹھا لیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے وہ مراد مانگیں جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دلی مراد اور ہر دعا فوراً قبول ہوگی۔ ناظرین، جب ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں اور مشکلات کے بھنور میں پھنس جائیں تو سجدوں کے ذریعے ہی رب کو راضی کریں۔ اللہ کے حضور سجدہ ہی ہر پریشانی کا علاج ہے، بلکہ سجدہ ایسی عبادت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ لہٰذا پیارے دوستوں اور بہنوں، سجدے کا آج کا عمل آپ ضرور کریں اور اس کے کمال آپ خود دیکھیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ جزاک اللہ خیرہ۔